جی، کرپٹو کرنسی اور فارکس ٹریڈنگ بسا اوقات جو مبیع ہوتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، تصرف میں نہیں ہوتا، تخمینے سے بیع ہو رہی ہوتی ہیں تخیل طور پر، اور اس سے منافع کمایا جائے رہا۔ دونوں کے بارے میں اصول سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ایک وہ کرنسی ہے جو خود اپنا وجود بھی رکھتی ہے اور اپنی قیمت بھی رکھتی ہے، جیسے کسی زمانے میں سونا چاندی تھا، تو وہ تو اپنی قیمت خود متعین کر لیتی ہے، اس کے لیے میرے آپ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری کرنسی وہ ہے جیسے پیپر کرنسی ہے، یا اب یہ نئی چیزیں بعد وجود میں آ رہی ہیں، جب تک ریاست کا نظم اس کی ضمانت نہ دے اس وقت تک اپنے آپ کو بھی اور پیسے کو بھی محفوظ رکھیے، اس لیے کہ اس میں اصل طاقت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کا یہ فرق ملحوظ رکھیں۔ کوئی چیز اپنے وجود کے لحاظ سے اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے تو اس کا معاملہ آپ پر ہے، اور کسی چیز کو یہ قدر و قیمت کسی حکم نامے نے، کسی ریاست کے فیصلے نے یا اس کی ضمانت نے دینی ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے، اس میں کبھی دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت اسٹیٹ بینک دے رہا ہے، تو اس لیے وہ ضمانت اگر حاصل ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ انتظار کریں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنا پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، اقوام للشہادہ، بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دوسرے جو آپ نے ایک خاص طریقے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ چیزیں جو آپ عام طور پر علماء سے سنتے ہیں کہ چیز قبضے میں آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ضرر غرر کا اصول ہے، یعنی نزاع نہ ہونے پائے، جھگڑا نہ ہونے پائے۔ اب مثال کے طور پر پرانے زمانے میں آپ نے ایک چیز کو ہاتھ میں لیے بغیر آگے بیچ دیا، بعد میں نہیں آئی، تو جس وقت اس طرح کی چیزیں نئے زمانے میں نئے قوانین کے تحت نزاع کے خاتمے کے ساتھ ہو رہی ہوں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ جی۔